بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو پی پی ایس سی کے تھرو سیٹیں آئی ہوئی ہیں لیکچرر کے لیے، اس حوالے سے اس سے پہلے بھی ہماری 2 کلاسیں ہو چکی ہیں، 2 نشستیں ہو چکی ہیں۔ آج آخری اور فائنل گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے کہ کیسے اپلائی کریں اور کیا طریقہ کار ہے، کیا اس کے فوائد ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سکرین بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکچرر اسلامیات یا انسٹرکٹر اسلامیات جو ہے یہ دونوں سیم ہیں، برابر ہیں، تنخواہ بھی، مراعات بھی، سکیل بھی سب برابر ہے۔ چونکہ یہ جو ہیں ٹیکنیکل کالج جو کامرس کالج ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ذرا نام میں اختلاف ہے، نام الگ الگ ہے۔ وہاں پر بھی اسلامیات ہی پڑھائیں گے اور یہاں جو دیگر ادارے ہیں وہاں پر بھی اسلامیات ہی پڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ اپلائی کا ہے۔ اس کے لیے 2 چیزیں جو ہیں ضروری ہیں۔ ایک تو ہے ذاتی اہلیت، یعنی آپ تب اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی عمر 21 سے 33 سال تک ہو۔ ہاں، اگر آپ سرکاری ملازم ہیں، مثلا پہلے سے سکول ٹیچر ہیں یا پنجاب کے کسی ادارے میں سرکاری ملازم ہیں، تو پھر یہ 33 سے آپ اوپر بھی ہوں تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہو، ڈومیسائل ہو آپ کے پاس، پنجاب کے کسی بھی ضلع سے آپ کا تعلق ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ 5 جنوری سے پہلے جاری شدہ ہو۔ اب 5 جنوری میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو سیٹیں آئی ہوئی ہیں اپلائی کے لیے جو آخری تاریخ ہے وہ 5 جنوری ہے، تو آپ اس ڈومیسائل پہ اپلائی کر سکتے ہیں تاریخ اجرا 5 جنوری سے پہلے ہو۔ یہاں ہمیں ایک غلطی ہوتی ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں ان کا تعلق کسی خاص ضلع سے نہیں ہے، کسی خاص ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ پورے پنجاب کے لوگ برابر اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور سلیکشن یا فائنل جب وہ سلیکٹ کریں گے وہاں پر بھی کسی کا کوئی کوٹا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈی جی خان والوں کے لیے 4 سیٹیں ہیں، لاہور والوں کے لیے 6 ہیں، ملتان والوں کے لیے 5 ہیں۔ ممکن ہے ایک ہی ضلع سے سب لوگ سلیکٹ ہو جائیں، ممکن ہے کسی ضلع سے ایک بھی سلیکٹ نہ ہو، تو یہ پورے پنجاب کا یہاں پہ مقابلہ ہوگا۔ اس کے لیے یہ تو ہے ذاتی اہلیت۔ جو تعلیمی اہلیت ہے وہ یہ ہے کہ ایم اے اسلامیات ہو کم از کم، یہ کم از کم میں بتا رہا ہوں، بی ایڈ ضروری نہیں ہے، ایم اے اسلامیات ہو یا بی ایس اسلامیات کی ڈگری ہو آپ کے پاس، یا الشہادت العالمیہ کی ڈگری ہو، ہائر ایجوکیشن سے جو تصدیق شدہ ہے ڈگری، مثلا وفاق المدارس، تنظیم المدارس، اتحاد ہے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور جیسے آج کل نئے کچھ جامعۃ الرشید والے ہیں یا جامعہ اشرفیہ لاہور ہے، ان کی جو سند ہے وہ بھی اس کے لیے قابل قبول ہے۔ تو یہ الشہادت العالمیہ جو ہے ہمارے علماء حضرات کے لیے ہے،
جس کے پاس بھی یہ ڈگری ہو وہ اس کے لیے اہل ہے۔ الشہادت العالمیہ سے نیچے چاہے اس کے پاس بی اے، ایف اے، میٹرک یہ ہو، یا پھر اس کے پاس ثانیہ، خاصہ، اسی طرح عالیہ یہ ہوں، بہر صورت آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ سلیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کے پاس میٹرک، ایف اے وغیرہ یہ نہ ہو۔ یہ جو الشہادت العالمیہ کی ڈگری ہے، اس کے لیے ہم معادلہ لیتے ہیں، معادلہ بنواتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے جو علماء جانتے ہیں۔ تو اپلائی کرتے وقت معادلہ ضروری نہیں ہے، اس کا کام پڑے گا، اس کی ضرورت پڑے گی جب آپ کا انٹرویو ہو۔ تو اگر اس وقت آپ کے پاس معادلہ نہیں ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں، ہاں انٹرویو سے پہلے آپ وہ بنوا لیں۔ اگر کسی وجہ سے انٹرویو والے دن بھی آپ کے پاس موجود نہ ہوا تو تب بھی وہ آپ کو مزید 8-10 دن دیں گے کہ اتنے ایام میں آپ یہ جمع کروا دیں۔ تو یہ تو الشہادت العالمیہ کی بات ہو گئی۔ اب یہ جو 3 ڈگریاں ہیں، کسی کے پاس 2 ہوں، مثلا اس کے پاس الشہادت العالمیہ بھی ہے، ایم اے اسلامیات یا بی اے یا ایف اے یا میٹرک یہ بھی ہیں، تو اب یہاں آپ خاص طور پہ خیال رکھیں، وہی ڈگریاں، وہی اسناد آگے شو کروائیں جن میں آپ کے نمبرز زیادہ ہوں، کیونکہ آگے جو فائنل وہ سلیکشن کریں گے وہاں ایک ایک نمبر قیمتی ہے، تو آپ وہی ڈگریاں لے کر جائیں جن میں آپ کے نمبر زیادہ ہوں۔ اس چیز سے قطع نظر کہ یہ اس میں تو نمبر زیادہ ہیں لیکن یہ مدرسے کی ہے، ممکن ہے وہ میرے ساتھ ایسا کریں ویسا کریں، اگر آپ میں کچھ ہے تو انشاءاللہ صرف اس وجہ سے آپ کو وہ ریجیکٹ نہیں کریں گے کہ آپ کے پاس ڈگری جو ہے وہ مدرسے کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب جب آپ اپلائی کرنے کے لیے جائیں گے تو تمام اسناد، اسی طرح رزلٹ کارڈ، ان کی تصاویر اور اسی طرح شناختی کارڈ اور آپ کی ذاتی کوئی تصویر، یہ چیزیں وہ آپ سے لیں گے، فون نمبر اور ای میل یہ چیزیں بھی آپ سے وہ لیں گے۔ تو اپلائی کے وقت آپ کے نمبر پہ وہ پی پی ایس سی کی طرف سے ایک میسج آتا ہے، اس میں 4 ہندسوں پر مشتمل ایک ٹوکن بھی ہوتا ہے، اس کو آپ سنبھال کے رکھیں، کیونکہ آگے جب آپ کا رزلٹ آئے گا آپ اپنے نمبرز اسی ٹوکن کے ذریعے دیکھ سکیں گے، اس نمبر کو یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح ٹیسٹ کے لیے، انٹرویو کے لیے جو بھی وہ آپ کو میسج کریں گے وہ اسی نمبر کے ذریعے کریں گے۔ تو یہ ہمارا پہلا مرحلہ تھا کہ اب ہم اپلائی کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بہت اہم سوال ہے وہ کہ اس میں چانس ٹوٹل 3 ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چانس ضائع نہ کریں، اور بہت سارے ہمارے بھائی صرف اسی وجہ سے ٹیسٹ میں نہیں جاتے کہ ہمارا چانس ضائع ہو جائے گا۔ تو بھئی یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو پیپر جو ہوگا اس کا پیٹرن جو ہے، پیپر معروضی طرز پہ ہوگا، ایم سی کیوز طرز پہ، ہر سوال کے 4 سے 5 آپشن آپ کے سامنے ہوں گے، اور 100 نمبرز کا یہ پیپر ہوگا۔ تو یہ 100 نمبرز کا پیپر ہوگا، پی پی ایس سی کا کوئی بھی پیپر ہو، چاہے وہ اسلامیات کا ہو، عربی کا ہو، کیمسٹری کا ہو، فزکس کا ہو، جس کا بھی ہو، وہ پیپر جو ہے نا 100 نمبر کا ہو۔ اور اس کا جو دورانیہ ہے
وہ 90 میں. اس میں 80% جو اسلامیات کا پیپر ہوگا یعنی سبجیکٹ کا وہ اردو میں ہوگا. یہ بہت ہمیں مدارس کے ہمارے دوست ڈرتے ہیں کہ پیپر انگلش میں ہوگا، تو صرف سندھ پبلک سروس کمیشن میں اسلامیات کا پیپر جو ہے وہ اردو میں ہوتا ہے، وہ انگلش میں. باقی جہاں پر بھی پیپر ہوگا وہ اردو میں ہی ہوگا. آج بھی فیڈرل کا پیپر تھا اسلامیات کا تو وہ 50 نمبر اردو میں تھے. تو آپ کے سبجیکٹ کا اسلامیات کا جو 80% پیپر ہوگا وہ اردو میں، بلکہ 82 سوال، کیونکہ 2 سوال جنرل نالج میں اردو کے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اردو میں ہوتے ہیں، اور 20% جو ہے وہ جنرل مضامین ہیں. ان میں میتھ بھی ہے، ان میں جغرافیہ بھی ہے، ان میں مطالعہ پاکستان، کمپیوٹر، ایوری ڈے سائنس، یہ 8-10 ہیں. کسی کے 2 سوال، کسی کے 4، اس طریقے سے. تو آپ زیادہ توجہ 80% پہ دیں جو آپ کا سبجیکٹ ہے، اور آگے جو 20% ہے وہ بھی غیر ضروری نہیں ہے، وہ بھی اہم ہے. اس کے لیے آپ اگر انگلش پڑھ سکتے ہیں تو پھر جو PPSC کے پاسٹ پیپر ہیں، گزشتہ پیپرز ہیں، ان کو دیکھیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس طریقے سے کریں کہ اسی 80% میں سے آپ کے 65 سے اوپر نمبر آئیں. اور ایسے ہو سکتا ہے اگر آپ ذرا محنت کریں تو 80 میں سے 70 لینا، 72 لینا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو پیپر ہوگا اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہے، یعنی کہ اس میں تکا آپ نہیں لگا سکتے. اگر آپ غلط لگائیں گے تو آپ کا وہ نمبر تو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک میں سے بھی ایک نمبر چلا جائے گا. یہ آپ اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں گے کہ یہاں تکے سے کام نہیں چلائیں گے. یہاں نیگیٹو مارکنگ ہے، آپ کے نمبر کٹتے رہیں گے اگر آپ غلط کرتے رہیں گے. مثلا آپ نے اگر 100 میں سے 8 غلط کیے تو آپ کو 90 نمبر ملیں گے، 92 نہیں ملیں گے. 8 تو وہ کٹ جائیں گے اور 2 جو ہے نا ٹھیک میں سے بھی کٹ جائیں گے. تو یہ ہے پیپر. اب ہے چانس کتنے ہوتے ہیں، وہ جو 3 ہے. بھائی یہ چانس جو ہیں صرف پیپر دینے کی وجہ سے آپ کا چانس ضائع نہیں ہوتا. جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ہم نے پیپر دیا بس ہمارا ایک چانس گیا. اب اس کی کچھ تفصیل ہے. آپ دیکھیں چانس کب ضائع ہوگا، کب ضائع نہیں ہوگا. مثلا آپ نے اپلائی کیا مگر کسی وجہ سے ٹیسٹ نہیں دے سکے تو آپ کا چانس باقی ہے. آپ ٹیسٹ میں گئے ہی نہیں، آپ کا چانس باقی ہے. اسی طرح آپ نے ٹیسٹ دیا، 40 یا اس سے آپ کے اوپر نمبر آ گئے، 50 ہیں، 55 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو آپ کا چانس باقی ہے. چاہے انٹرویو کے لیے آپ کو وہ بلائیں یا نہ بلائیں، انٹرویو کے لیے آپ کوالیفائی کریں یا نہ کریں، آپ کا چانس باقی ہے. یہاں آپ یہ بھی سمجھیں کہ ضروری نہیں جس کا بھی ٹیسٹ پاس ہو جائے، جس کے بھی 40 سے اوپر نمبر آ جائیں، اس کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. انٹرویو کے لیے اوپر جو ٹاپ کے لوگ ہوں گے ان کو بلایا جائے گا. PPSC کا پیٹرن یہ ہے کہ یہ ایک سیٹ کے لیے 5 بندوں کو بلاتے ہیں. مثلا اب اگر 58 سیٹیں ہیں اسلامیات کی تو وہ 290 لوگوں کو جو ہے کال کریں گے. 290 جو سب سے اوپر ہوں گے، وہ مثلا جس کے سب سے زیادہ نمبر اگر 70 تھے اور 70 والے ان کو 290 مل گئے تو وہ 69 والے کو کال نہیں کریں گے، 68 والے کو کال نہیں کریں گے. وہ جو سب سے اوپر جس کے ہوتے ہیں نمبر، اس سے پھر وہ نیچے آتے ہیں. جہاں ان کے وہ مطلوبہ بندے پورے ہو جاتے ہیں ان کو وہ انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں.
باقی جن کے 40 سے اوپر نمبر ہیں ان کا چانس تو باقی ہے لیکن وہ انٹرویو کے لیے اہل نہیں ہوں گے. تو ان صورتوں میں آپ کا چانس ضائع نہیں ہوتا. چانس آپ کا تب ضائع ہوگا کہ آپ گئے, آپ نے ٹیسٹ دیا اور اللہ نہ کرے آپ کے 40 سے کم نمبر آئے, اب آپ کا ایک چانس جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. ایک سوال آپ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا ہمارے کتنے نمبر ہیں. تو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اپلائی کرتے وقت جو آپ کو وہ ٹوکن نمبر آپ کے نمبر پہ میسج کے طور پہ آئے گا 4 ہندسوں والا, اس کو سنبھال کے رکھیے گا, اسی سے آپ کو اس سب کچھ کا پتہ چلتا ہے. جی اچھا, آگے ہے انٹرویو. آپ نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا, آپ کا نام آ گیا کہ یہ لوگ جو ہیں انٹرویو کے لیے اہل ہیں, لیکن آپ انٹرویو میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے, تو اب بھی آپ کا چانس باقی ہے. آپ انٹرویو دینے گئے, اب انٹرویو دینے کے لیے آپ پہنچے ہیں, یا آپ سلیکٹ ہوں گے یا آپ ریجیکٹ ہوں گے. اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو ماشاء اللہ مبارکباد, اگر اللہ نہ کرے کوئی ریجیکٹ ہو گیا, پھر اگر اس کے 50 سے کم نمبر ہیں تو اس کا چانس ضائع ہو جائے گا. اگر 50 سے اوپر ہیں اس کا چانس باقی ہے, چاہے اس کو سلیکٹ نہیں کیا گیا. تو اب خلاصہ یہ ہوگا کہ ٹیسٹ میں 40 سے اوپر ہوں چانس باقی ہے, اور انٹرویو میں 50 سے اوپر ہوں آپ کا چانس باقی ہے. اگلا مرحلہ جو ہے کہ آپ نے ٹیسٹ بھی دے دیا, انٹرویو کے لیے بھی آپ چلے گئے. اب فائنل سلیکشن کے لیے جو میرٹ بنے گا وہ اس طریقے سے کہ ایک تو اکیڈیمک مارکس جو ہیں وہ, دوسرے نمبر پہ ٹیسٹ, اور تیسرے نمبر پہ انٹرویو. تو ٹیسٹ کے 50% نمبر شمار ہوتے ہیں, یعنی اگر آپ نے ٹیسٹ میں 70 نمبر لیے تو وہاں آپ کے 35 شمار ہوں گے, اور آپ کی جو ڈگریوں کے نمبرز ہیں وہ 40 شمار ہوتے ہیں, یعنی ٹوٹل 40. پھر آپ نے جتنے لیے اسی لحاظ سے کسی کے 32 بنتے ہیں, کسی کے 30 بنتے ہیں, کسی کے 25 بنتے ہیں, اور انٹرویو کے ہیں 100 نمبر, یعنی زیادہ سے زیادہ. پھر کسی کے 70 ہوتے ہیں, کسی کے 72, کسی کے 80, زیادہ 80, اور 80-85 سے زیادہ بہت کم کسی کو دیتے ہیں انٹرویو میں. اب ان تینوں کو ملا کر جن کے نمبرز زیادہ ہوں گے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا. ڈگریوں کے نمبر, ٹیسٹ کے اور انٹرویو کے. انٹرویو کے 100 نمبر ہیں, اسی لیے اگر ٹیسٹ میں یا ڈگریوں کے نمبرز میں کسی جگہ پہ کچھ کمی ہو تو آپ انٹرویو کے ذریعے اس کو دور کر سکتے ہیں. لیکن انٹرویو جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے. وہ آپ کو کتنے نمبر دے گا وہ اس کی مرضی ہے. اور ڈگریاں وہ بھی اب آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں, جو آپ پڑھ چکے, جتنے آپ کے نمبرز آ چکے, آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہے ٹیسٹ اور اس کی تیاری. اسی بیس پر آپ کا انٹرویو اچھا یا برا بھی ہو سکتا ہے, اور جتنے آپ ٹیسٹ میں زیادہ نمبرز لیں گے اس قدر اگر کوئی کمی وغیرہ ہو بھی گئی تو اس کو آپ دور کر سکتے ہیں. تو آپ کی توجہ سب سے زیادہ ٹیسٹ کے اوپر ہو. انٹرویو وہ آپ کا نصیب ہے, محنت بھی ہے اس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ قسمت کا عمل دخل بھی ہے. آپ کوشش کریں کہ ٹیسٹ میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں, اور اس کی تیاری آپ اس طریقے سے کریں کہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ انٹرویو کی تیاری بھی ہو جائے.
لیکچرر اسلامیات کے لیے تیاری ہم کہاں سے کریں؟ تو اس تیاری کے دو طریقے ہیں. ایک آپ معروضی کتب پڑھیں، جو گائیڈز ہیں ان کا مطالعہ کریں، لیکن ان سے پہلے آپ جو ہے انشائیہ طرز کا مطالعہ لازمی کریں. انشائیہ طرز میں آپ ہر ٹاپک پر القرآن ہے، الحدیث ہے، تقابل ادیان ہے، ایک کتاب کا مطالعہ کریں. معروضی کتب میں آپ کے سامنے کچھ کتابیں ہیں. گلدستہ معاون امتحانات ہے، بہت زیادہ مشہور ہے. نور اسلام ہے، معلومات اسلامیات ہے. ان تین کو لازمی پڑھیں اور ان کو یاد کر لیں. ان میں کچھ غلطیاں ہیں. جب آپ انشائیہ پڑھیں گے، جب آپ بنیادی کتب کا مطالعہ کریں گے، تو پھر آپ کو ان غلطیوں کا اندازہ ہو جائے گا. تو یہ تین جو ہے نا معروضی کتب ہیں. الرحیق المختوم ہے، سیرت کے موضوع پر. سیرت کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے پیپر میں، تو الرحیق المختوم یہ سب سے جامع اور بہترین کتاب ہے. تمام مکاتب فکر اس کو پسند کرتے ہیں. انٹرویو میں بھی اسی کو زیادہ وہ پسند کرتے ہیں. تو الرحیق المختوم اس کا لازمی مطالعہ کریں. تاریخ اسلام ہے. تاریخ اسلام میں کئی کتابیں ہیں، ہزاروں کتابیں تاریخ اسلام کے نام سے موجود ہیں. آپ اکبر شاہ نجیب آبادی کی ہے، وہ لے لیں. اگر وہ بھی نہیں لے سکتے تو انٹر لیول تک جو تاریخ اسلام ہے شیخ محمد رفیق کی ہے، اسی طرح ایک دو اور رائٹر بھی ہیں، وہ لازمی پڑھیں. 11ویں 12ویں جماعت میں جی اختیاری جو کتاب ہے تاریخ اسلام اختیاری جو سبجیکٹ ہے، اس میں آپ یہ لازمی پڑھیں. علوم القرآن ہے تقی عثمانی صاحب کی، بنیادی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے علوم القرآن کے موضوع پہ. آسان اصول فقہ کو سمجھنے کے لیے یہ کافی حد تک مفید ہے. اس کی اصطلاحات آپ یاد کر لیں. التحدیث فی علوم الحدیث ہے ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر کی، یا اسی طرح جو ہے قواعد التحدیث ہے، یعنی اصطلاحات حدیث پر. اصطلاحات حدیث پڑھتے ہوئے آپ تلفظ کو ٹھیک کریں، الفاظ کی ادائیگی کو ٹھیک کریں، کیونکہ مدارس والے بچوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، کالج میں اور یونیورسٹیز میں جو پڑھنے والے ہیں ان کو اس میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو اصطلاحات حدیث آپ ازبر کریں. تقابل ادیان پہ، تقابل ادیان انٹرویو میں بہت اہم اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، اور ہر ایک سے کوئی نہ کوئی سوال تو اس حوالے سے لازمی پوچھا جاتا ہے. اور ہیں وہ کوئی 50 سوال ہی ہوں گے تقابل ادیان کے میرے خیال میں جو انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں. ان کو آپ یاد کر لیں اچھے طریقے سے. تو منور حسین چیمہ صاحب کی کتاب ہے تقابل ادیان کے موضوع پر. مولانا محمد یوسف صاحب کی کتاب ہے. یہ دو کتابیں آپ تقابل کے موضوع پہ لازمی پڑھیں. اگر گائیڈ پڑھنا چاہیں تو علمی گائیڈ ہے جس میں ایم اے اسلامیات پارٹ 1 پارٹ 2 تفصیلی ہیں. اور میں یہ بھی تجویز کروں گا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے جو ایم اے اسلامیات کا نصاب ہے وہ آپ کم از کم لازمی پڑھیں. اوپر اگر آپ آسان اصول فقہ نہیں پڑھ سکتے، تقابل ادیان نہیں پڑھ سکتے، علوم القرآن، تاریخ اسلام، الرحیق ان کا مطالعہ آپ سے نہیں ہو سکتا، تو آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایم اے اسلامیات کا جو نصاب ہے اس کو آپ ایک دفعہ لازمی پڑھیں. اس میں بہت زیادہ مواد ملے گا، بہت سارے آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے، اور بہت ساری ایسی غلطیاں جو دیگر کتب میں گائیڈوں میں موجود ہیں ان سے آپ کو پاک اور صاف شفاف قسم کا مواد ملے گا. تو یہ آپ کی تیاری کے لیے کچھ بنیادی کتب ہیں. آپ سب سے پہلے اپنا ایک ٹارگٹ بنائیں کہ ہم دن میں کتنے گھنٹے پڑھ سکتے ہیں.
اپنی مصروفیات کو جو غیر ضروری ہیں ان کو کچھ وقت کے لیے ترک کر دیں، ہمت اور حوصلے سے، لگن سے اور ایک عزم لے کر اللہ کا نام لیں اور شروع ہو جائیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ باقی معمولات سب اسی طرح ہمارے جاری رہیں جیسے تیاری سے پہلے تھے، اب بھی ہم اسی طریقے سے رہیں، لیکن کوئی ہمیں اکیڈمی مل جائے، کوئی ہمیں رہنما مل جائے، کوئی ہمیں کتاب مل جائے، ہم سلیکٹ ہو جائیں، تو یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہمارے ایک ریٹائر پروفیسر وہ کہا کرتے تھے، یہ جو ہے نا 17 سکیل کی نوکری ہے، اور 17 کا مطلب ہے 17 گھنٹے پڑھنا۔ اگر آپ 17 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں، ان کا ایک خیال تھا اگر آپ 17 گھنٹے روز پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو حاصل کر سکیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ 17 گھنٹے پڑھیں، لیکن کم از کم 2 سے 4 گھنٹے آپ کو لازمی دینے پڑیں گے، اور باقاعدگی سے۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ بیٹھ گئے، آپ نے پڑھ لیا، پھر 2 دن کے بعد، پھر 4 دن کے بعد۔ ایک دفعہ آپ 2 سے 3 ماہ خوب ٹکا کے محنت کریں، اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ باقی یہ اسلامیات کی تیاری ہے۔ ہم کہیں کہ جی کسی اور ٹاپک کی تیاری ہے، ہمیں نوکری نہیں ملی تو ہمارا نقصان ہو گیا، یہاں آپ قرآن سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، تو یہ تیاری تو آپ کی کسی صورت میں ضائع جا ہی نہیں سکتی۔ یہ محنت ضائع اور رائے گاں ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو جاب مل جائے تو یہ بھی بہتر ہے، اگر نہ ملے تو قرآن، حدیث، سیرت، ان چیزوں سے آپ کچھ عرصہ کے لیے جڑ گئے تو اس کا فائدہ آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال مکمل خلوص سے، توجہ سے، اور ایک ٹارگٹ اور ایک ہدف بنا کر پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے آپ کے کسی اس میں نمبرز کم ہوں، درجے میں، کسی ڈگری میں، آپ محنت سے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کچھوے اور خرگوش کی مثال کو جو ہے نا اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ کو اس نیک مقصد میں کامیابی دے، ہمیشہ خوش و خرم رہیں جہاں بھی رہیں۔